بٹ اٹس اے سگنل فرام آور سائڈ کہ ہمارا ڈائریکشن آف ٹریول کیا ہے کہ ہم اس میں اور خاطر خواہ کمی لانا چاہتے ہیں. لیکن پہلا سگنل یہ دینا بہت امپورٹنٹ تھا ایز وی گو فارورڈ. لیکن میری آج سب سے درخواست یہ ہوگی جتنے بھائی اور بہن یہاں بیٹھے ہیں کہ یہ ہم نے جو سمپلیفائڈ سیلری کلاس ٹیکس فارم ہم نے اب ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ پبلش کر دیا ہے. یہ جو پہلا فارم بھرا جاتا تھا اس میں تقریباً 800 روز تھیں اور کمپلیکیٹڈ کوڈز تھے اور باقی چیزیں تھیں. میری درخواست آپ سے یہ ہوگی اور میں نے آج یہاں اوورسیز چیمبر میں بھی یہی کہا ہے, میں نے اسٹیٹ بینک اور بینک صدور کو بھی یہی کہا ہے کہ ان کا بھی جو اسٹاف ہے کالیگز ہیں وہ بھی اس کو جا کر دیکھیں اور ہمیں فیڈ بیک دیں کہ از دیٹ سمپلیفائڈ انف. کیونکہ اب اس میں 8 اسکرینیں ہیں, اس 8 اسکرینوں پہ آپ اپنا جو یہ فارم ہے اور سبمیشن ہے, بیکاز مقصد کیا ہے, مقصد ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ 30 ستمبر کو جو سیلریڈ کلاس, ہو سکتا ہے کہ کوئی سیلریڈ کلاس ایسی ہو جن کے کوئی کمپلیکس ایکوٹی پورٹ فولیوز ہوں, کوئی کمپلیکس فکس انکم پورٹ فولیوز ہوں, پر زیادہ تر تو سیلریڈ کلاس وہ ہے نا جن کی سیلری جو ہے, تنخواہ جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں گرتی ہے, وہ ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے. تو ان کی سمپلیفیکیشن کے لیے ہم نے یہ فارم کیا ہے. آپ اس کو ضرور دیکھیے, اس پہ ہمیں دیجیے, اور ہم آگے فوکس گروپس بھی کرنے جا رہے ہیں تاکہ, اور یہ صرف ہم نے شروع کیا ہے سیلریڈ کلاس سے, اس کو ہم لے کے جائیں گے اسمال ٹریڈرز پہ اور پھر لے کے جائیں گے ہم انٹو ایس ایم ای, تاکہ جس چیز کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں ان سمپلیفائنگ دا پروسیس وہ ہم کر دیں. میں جی یہاں ختم کرتا ہوں جی. اور ایک منٹ, اچھا آپ کر لیں پھر میں آپ سے. مسلسل کیوں مہنگا ہو رہا ہے بلیک مارکیٹ میں 92 کا ہو گیا ہے, 97% بینک اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے سے کم رقم کیوں ہے, یہ کس بات کا طرف اشارہ کرتا ہے؟ چینی 200 روپے کلو مہنگی کیوں ہو گئی, ذمہ دار کون ہے, سزا کب ہوگی؟ پیٹرولیم مصنوعات میں سیلز ٹیکس کا استعمال دیا گیا, اس سے شیئر آف ڈالر کی انویسٹمنٹ رکی ہوئی ہے ریفائنری سیکٹر میں, یہ مسئلہ کب حل ہوگا؟ اور یہ بتائیے گا 8 جولائی کو میٹنگ ہوئی تھی, پاکستان بزنس کونسل OICC کا پورا وفد گیا تھا, وزیر اعظم سے مل کے آیا, 100 ارب روپے کے ان کے ٹیکس ریفنڈ پھنسے ہوئے ہیں وہاں, انہوں نے وزیر اعظم کو یہ بتایا, اور یہ بھی بتایا کہ فارما سیکٹر اور آئل اینڈ گیس سیکٹر سے غیر ملکی کمپنیاں واپس جائیں گی. اس پہ کیا آپ کی فالو اپ میٹنگ میں بات ہوئی؟ میں بڑا آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک ہی سوال میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. کمال کر دیا آپ نے. تو میں آخری سوال سے میں واپس جانے کی کوشش کرتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مائی انفارمیشن از سلائٹلی ڈیٹڈ, لیکن میں 2 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ تقریباً 75 بلین کے سیلز ٹیکس ریفنڈ اس مہینے میں ہی دیے جا چکے ہیں. ٹھیک, ہو سکتا ہے اب اس سے بھی بڑھ گئے ہوں, لیکن 2 دن پہلے جب میں نے نکل رہا تھا میں کراچی کے لیے تو 75 بلین کے سیلز ٹیکس ریفنڈ دیے جا چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں سب انکلوڈڈ ہے, باقی جو بات ہے کہ یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو پرائم منسٹر صاحب, صرف یہ پاکستان بزنس کاؤنسل نہیں تھا, صرف یہ اوورسیز چیمبر نہیں تھا, وہ بڑے ریگولرلی, اور انہوں نے یہ یہاں بیٹھے ہیں یوسف حسین صاحب بھی, عبدالعلیم صاحب بھی, پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہر مہینے یہ میٹنگ ہوگی. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ میٹنگ ہو گئی اس میں کسی نے بات کر لی. اس میں ان کے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبرز بھی تھے, ہم سارے منسٹر صاحبان, میرے آنریبل کالیگز بیٹھے تھے, سیکرٹری صاحبان بیٹھے تھے. اور دیکھیں یہ جو مقصد تھا, مقصد اس کا یہ تھا کہ اب جو معاشی استحکام آیا ہے اس میں سجیشنز لی جائیں کہ اب اس کو ہم نے سسٹینیبل گروتھ کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. دیکھیں میرا بار بار فوکس ہے سسٹینیبل پہ, کیونکہ یہ بڑا آسان ہے کہ میں نے پہلے بھی ابھی ذکر کیا ہے کہ ہم لیکوڈیٹی پمپ کر دیں, کنزمپشن لیڈ گروتھ کر دیں. کون سا وزیر خزانہ ہے جو نہیں چاہتا کہ گروتھ ایک دم اوپر بڑھ جائے؟ لیکن یہ موویز ہم نے کتنی دفعہ دیکھنی ہے اس ملک میں ان ٹرمز آف بوم اینڈ بس سائیکلز, کہ ایک شوگر رش آئے کہ یہ ابھی گروتھ کر دیں, اور 5-6 مہینے میں اتنی محنت سے جو ایف ایکس ریزروز کیے گئے ہیں اور ایک اسٹیبلٹی آئی ہے, وہ ونس اگین وی بیک ٹو اسکوئر ون. تو اس لیے یہ سب جو ان لوگوں سے یہ آرائیں یہ مانگی جا رہی ہیں کہ آپ بتائیے کہ کن کن سیکٹرز میں, ایگریکلچر ہے, آئی ٹی ہے,
منرلز اینڈ مائننگ ہے اور سیکٹرز ہیں. پریویٹائزیشن پہ جو میں نے پہلے ذکر کیا, ان سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ اس میں حصہ لیجئے. پریویٹائزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایس او ایز کی ابھی ہم نے رپورٹ پبلش کی ہے, رائٹ, تو یہ ہم نے پبلش کی ہے نا کہ اتنا نقصان ہو رہا ہے ایکسچیکر کو. تو اس میں اگر پرائیویٹ سیکٹر آئے اور پرائیویٹ سیکٹر اس کو لیڈ کرے تو بڑی اچھی بات ہے. جہاں تک فارما کا تعلق ہے, آپ ذرا فارما کے آج یہاں نمائندے بھی موجود تھے, ذرا دیکھ لیجئے گا. فارما انڈسٹری از ایکچولی ڈوئنگ ایکسٹریملی ویل. ان کی جو پرفارمنس آپ اس سال کی آپ ضرور دیکھ لیجئے, اور وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ دے آر ایکچولی ڈوئنگ ویری ویل. اور دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایگزٹس ہوتی ہیں. میں خود ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے کام کرتا رہا ہوں, اس ملک میں بھی اور باہر کے ممالک میں بھی. کئی دفعہ یہ ایشوز ہوتے ہیں اسپیسیفک ٹو اینی پرٹیکولر کنٹری ان ٹرمز آف دیئر میکرو اکنامک سچویشن ایٹسیٹرا. کئی دفعہ یہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں کہ گلوبل ڈیسیجنز ہو جاتے ہیں. میں ایک بینک کے لیے کام کیا کرتا تھا, رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, یہ میں بات کر رہا ہوں, یہ 2004-05 کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہم سب ایمرجنگ مارکیٹ سے نکل جائیں گے. اس کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ پاکستان میں اس وقت خدا نخواستہ کوئی مسئلہ تھا یا اس وقت کوئی مسئلہ ہے. ایٹ ٹائمز دیز گلوبل ڈیسیجنز آر میڈ بائی ملٹی نیشنلز بیکاز آف دا فوکس دیٹ دے ہیو. اس ورٹیکل میں ہم نے جانا ہے, اس ورٹیکل میں نہیں جانا. بینکنگ رکھنی ہے, ہم نے کسی اور میں نہیں جانا, یا کسی آئی ٹی رکھنی ہے, اس میں نہیں جانا. تو یہ دیز ایگزٹ ڈیسیجنز آر براڈر دین دیٹ. باقی آپ نے بات کی کموڈٹی پرائسز کی. دیکھیے اس میں دو چیزوں کا میں ذکر کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایٹ دا ای سی سی لیول ایز ویل ہم ان پرائسز کو منتھلی بیسس پہ مانیٹر کر رہے ہیں, اور نیشنل پرائسنگ مانیٹرنگ کمیٹی بھی ہے. بٹ ای سی سی بھی ہمیں ڈائریکٹ کیا گیا ہے بائی دا کیبنٹ کہ ان کو مانیٹر کریں اور جو بھی اسٹیپس لینے ہیں اس میں لیے جائیں. تو اس لیے یہ اتار چڑھاؤ یہ چیزیں رہتی ہیں, کبھی رمضان سے پہلے, کبھی رمضان کے باہر. جو آربٹراج لوگ کرتے ہیں انفارچونیٹلی, اور اس کا سدباب حکومت کو ہی کرنا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی, اینڈ along with the provincial governments. That's one. ایک منٹ جی. اور جو اسٹرکچرل سولوشن ہے, اسٹرکچرل سولوشن میرے اندازے کے مطابق, اور یہ میری پرسنل اوپینین ہے, کہ جن چیزوں کو ہم ڈی ریگولیٹ کر سکتے ہیں ہمیں ڈی ریگولیٹ کر دینا چاہیے. تاکہ رائس میں کبھی سنا ہے آپ نے کوئی ایشو, میز میں کبھی سنا ہے کوئی ایشو. یہ کراپس چل رہی ہیں نا, رائٹ, اور کراپس آ بھی رہی ہیں, ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے, سپلائی بھی ہو رہی ہے, ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے, اور ٹھیک چل رہا ہے. جہاں جہاں حکومت کا کہیں نہ کہیں کوئی سرا مل جاتا ہے وہاں ایشوز آتے ہیں. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئی تھنک وی شوڈ لیو اٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, اینڈ آئی تھنک دیٹ ٹو می از اے اسٹرکچرل سولوشن. آپ بتائیے سر. معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا بھی آپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ 37A 37B 19 تاریخ کی ہڑتال کی کال دی ہوئی تاجروں نے. اب سے کچھ دیر آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے کراچی چیمبر میں ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, وہاں بتایا جاتا ہے کہ تمام ٹرانسپورٹر اس دن پہیا جام بھی کریں گے اور آ کے غیر مشروع تلاش کرتے ہیں. آپ آدھا کلومیٹر جانے کو تیار